بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا مل کے پڑھیے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی مل کے پڑھیے ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان حمد و صلاۃ و بعد ماشاءاللہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل تصدق نال اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو ایمان دی بڑی اچھی اعلیٰ عرفہ دولت عطا فرمائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دولت عطا فرمائی یہ دولت جڑی ہے اس جہان اندر بھی کامیابی عطا کر دیے
قبر دی دنیا دے اندر بھی راحت برکتاں عزتاں دیندی ہے۔ اے دولت پل صراط تو گزرن لگیاں بھی کم آوے گی، میدان محشر بھی حضور دی شفاعت دا تاج بھی مل جائے گا۔ اس پرفتن دور دے اندر حال ہی دے اندر سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی، بے ادبی کیتی گئی، گستاخی کیتی گئی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، قرآن پاک ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزیاں وچوں ایک بڑا ہی پیارا معجزہ ہے۔ اس قرآن پاک نو دین نو اسلام نو مٹان دی خاطر بڑیاں بڑیاں ٹل لایا ہے، بڑے بڑے ٹل لا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹل لان گے، لیکن اللہ رب العزت دا وعدہ ہے تسی ٹل لا لو، میں قرآن پاک روز ازل تو اور روز ابد تک، روز ازل تو لگ کے ابد تک قرآن پاک دی شان سی ہے، اور تا قیامت قرآن پاک دی شان ہی رہے گی۔ اللہ دا وعدہ ہے، لیکن افسوس تے ہوندا ہے، تکلیف تے ہوندی۔ ظاہر ہے ساڈا کتاباں تے ایمان ہے، ساڈا رسولاں تے ایمان ہے، ساڈا نبیاں تے ایمان ہے، ساڈا فرشتیاں تے ایمان ہے۔ جنہ سچا، جنہ سچا، جنہ ستھرا، جنہ پاکیزہ، جنہ نورانی عقیدہ اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت نو عطا فرمایا ہے، اس جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور نو عطا فرمائی نہیں۔ بڑی توجہ چاہیے تھی تھوڑی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج گل کرنی ہے قرآن اور صاحب قرآن دی گل کرنی ہے، عظمت قرآن دی بات کرنی، تحفظ حرمت قرآن، تحفظ عظمت قرآن دی بات کرنی۔ میں تسی کی قرآن پاک دی عزت کر سکنے ہاں؟ اسی اپنی ہمت دے مطابق، کوشش دے مطابق، اللہ دی دتی ہوئی طاقت اور نعمت دے مطابق اسی کوشش کرنے ہاں، قرآن پاک دا ادب کر رہے ہاں، قرآن پاک دا ادب کران گے اور انشاءاللہ کردے ہی رواں گے۔ جیڑا قرآن پاک دی شان بیان کردا ہے تے قرآن پاک دی شان بیان کردیاں کردیاں صرف قرآن تے ہی محدود ہو جائے، صاحب قرآن دی گل نہ کرے تے مزہ تاں بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن تے صاحب قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم نے۔ قرآن پاک آیا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو یہ دولت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، ہدایت والی کتاب عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نہیں عطا فرمائی، ڈائریکٹ نہیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے تے اپنی توحید دا اعلان بھی کرایا ہے تے اللہ پاک نے زبان مصطفیٰ وچوں کروایا جی۔ اور افسوس ہوندا ہے انہاں لوکاں تے جڑے ناروے ہوئے، ڈنمارک ہوئے، جرمنی ہوئے، فرانس ہوئے، سویڈن ہوئے، دیگر ایسے یورپ دے وہ گندے ادارے، گندیاں سوچاں والے جنہاں اپنی اپنی رایا نو، اپنے اپنے متعلقین نو غلط راہ تے لگا دیتا، اور انہاں قرآن پاک دی ظاہراً تے محسوس کرا رہے ہیں کہ اسی قرآن پاک نو مٹا رہے ہیں، قرآن پاک نو ختم کر رہے ہیں، قرآن پاک ختم ہو جائے گا، قرآن پاک مٹ جائے گا، قرآن پاک دا تذکرہ نہیں ہوئے گا۔ یہ انہاں دی خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت دا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر واضح اعلان فرما دیتا ہے،
اللہ دے سونے اعلان تو علاوہ کسی اور دا سونا اعلان ہو سکتا نہیں۔ اج میں تواڈے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھنیاں نہیں تے جے دل کیتا تے سبحان اللہ آ چھڑیا جے، ورنہ انشاءاللہ پھر سبحان اللہ پھر میں ہی آکھ دیاں گا جی۔ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کی ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تورات بھی میری کتاب ہے، انجیل بھی میری کتاب ہے، تورات بھی میری کتاب ہے، لیکن او کتاباں وقت دے نال منسوخ ہوندیاں رہیاں، اونا دے احکام منسوخ ہوندے رہے، اونا دیاں او نورانیتاں برقرار، لیکن اونا دے احکام تے منسوخ ہو گئے، اونا تے عمل واجب العمل نہیں رہ گیا۔ قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت تو قربان جائیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن نازل بھی اسائیں کیتا، اس قرآن پاک دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کران گے۔ کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، کائنات مٹ سکتی ہے، مگر قرآن مٹ سکتا نہیں۔ قرآن پاک دی نعمت، قرآن پاک دی دولت یہ مٹ سکتی نہیں۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے کہ جی حفاظت اسی آپ کرنی، یہ دی حفاظت اسی خود کرنی، اللہ تعالیٰ نے آپ ذمہ لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت تو قربان جائیے، پھر اگلے مقام میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ دی مخالفت کر دینے، اللہ دے رسول دی مخالفت کر دینے، اللہ نال دشمنی لئی ہوئی ہے، اللہ دے رسول نال دشمنی لئی ہوئی ہے، قرآن نال لئی ہوئی ہے، صاحب قرآن نال یہ دشمنی کر دینے، مخالفت کر دینے، حسد کر دینے، بغض رکھ دینے، نفرت کر دینے، اے مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آپ مٹ جان گے، ذکر خدا نہ مٹے گا، نہ ہی ذکر مصطفیٰ مٹے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی، کتابی شکل دے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور عطا فرمائی، کتابی شکل دے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل عطا فرمائی، کتابی شکل دے اندر۔ مگر جدوں محبوب دی واری آئی کتابی شکل دے اندر نہیں، 23 سال دی مدت دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ایک سورت مکی ہے، ایک سورت مدنی ہے، جدا تعلق مکے نال ہو گیا۔ سرکار مکے نے قرآن مکی ہو گیا ہے، سرکار مدینہ شریف تر گئے نے قرآن مدنی ہو گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نو حکم ہے، جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام نو کتابی شکل دے اندر نہیں دینا۔ محبوب علیہ السلام غارج قرآن، غارج محبوب بدرج قرآن، بدرج محبوب احد قرآن، احد محبوب حنین تے قرآن
قرآن ہنین تے محبوب غاراں وچ قرآن غار وچ محبوب غار ہرا وچ قرآن غار ہرا وچ محبوب غار سور وچ قرآن غار سور وچ محبوب دا اٹھنا بھی قرآن ہے بہنا بھی قرآن ہے چلنا بھی قرآن ہے ولادت بھی قرآن ہے معراج بھی قرآن ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک آیت نو 2 بار دہرا کے یاد کرن دی نیت نال پڑھنا چاہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام لا تحرک بہی لسانک محبوب تسی زبان نو حرکت نہ دیو نازل بھی اسی کرانگے حفاظت بھی اسی بھی کرانگے نعمتیں بانٹتا نعمتیں جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار دو عالم علیہ السلام قرآن تے صاحب قرآن نال نال نے نہ ذکر خدا مٹے گا نہ ذکر مصطفیٰ مٹے گا نہ قرآن ختم ہوئے گا نہ قرآن دی شان ختم ہوئے گی جیڑا قرآن بیان کرے گا قرآن دی شان بیان کرے گا اللہ پاک انہوں ثبات وچوں اللہ پاک انہوں بے ثبات نو ثبات دا اعلیٰ انعام عطا کرے گا انسان دا تذکرہ مٹ جانا ہے انسان دا تذکرہ مٹ جانا ہے لیکن جدوں بلال حبشی نے سمجھیا جدوں ساری زندگی میں کافران دے میدان چریا میرا کسے نے نا نہیں لینا جدوں دا کلمہ پڑھیا ہے 1400 سال بعد بھی بلال حبشی نو سلام دے نظرانے پیش کیتے جانے ابو بکر صدیق دا ذکر بھی جاری ہو گیا عمر پاک دا ذکر جاری ہو گیا عثمان پاک دا ذکر جاری ہو گیا علی پاک دا ذکر جاری ہو گیا طلحہ زبیر دا ذکر جاری ہو گیا بدر والیاں دی شان ہو گئی احد والیاں دی شان ہو گئی بدر والے ہو تہاڈی شان کیوں ہو رہی ہے بدر والے کہہ رہے نے جدوں دے سرکار دے لڑ لگے ہاں رب اپنے کلام وچ سانو یاد فرما لیندا جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قربان جائیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے بات واضح ارشاد فرما دیتی کی ارشاد فرما دیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس وقت اولاد مبارک وچوں سرکار دے ایک بیٹے دا انتقال ہو گیا کافران لڑیاں پائیں اللہ بھی کم ہو گیا ذکر بند ہو گیا جی لو جی بڑا چاہ چڑھے انہوں نبی پاک علیہ السلام دے سرکار دے شہزادے دی جس وقت ولادت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے دی ولادت لوکاں نے جس وقت او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک تے کیویں ہویا کیویں بلند ہویا کیویں شان بلند ہوئی جس وقت سرکار دے بیٹے دا کچھ ایام بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تینوں بیٹیاں دا بچپن وچ انتقال ہو گیا جس وقت انتقال ہو گیا لوکاں کفار مکہ نے لڑیاں ماریاں اونا چھاڑا ماریاں اونا کیا حضور دا ذکر بند ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام ایک کون ہوندے نے بند کرن والے شان آقا ہو والا ابتر محبوب اینا دا نام مٹ جائے گا تہاڈا نام کدی نہیں مٹ سکدا جدوں تک خدا دی ذات قائم رہے گی ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہو ساری رہے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بند پہ کر دینا ہے جی او یہودیو او عیسائیو کی کر رہے ہو تسی قرآن پاک نو جلا کے ثابت کرنا چاہتے ہو
کی ثابت کرنا چاہتے ہو کہ قرآن پاک مٹ جائے گا؟ اے نہیں مٹ سکتا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کو نازل کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اتنی بھی شرم نہیں آئی، اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ اس قرآن پاک کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ تم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے کی خاطر تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بھی مٹانے کی کوشش کیا۔ توجہ ہے جی؟ تم تو تورات کو مٹانا چاہتے ہو، اور تورات کا ذکر جاری رہے گا تو قرآن پاک کی برکت سے جاری رہے گا، انجیل کا ذکر جاری رہے گا تو قرآن پاک کی برکت سے جاری رہے گا، اور زبور کا ذکر جاری رہے گا تو قرآن پاک کی برکت سے جاری رہے گا۔ بے شمار نبی آئے، بے شمار رسول آئے، 313 رسول آئے، اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ انبیاء علیہ السلام، بہت سے انبیاء کو کوئی نہیں جانتا، اور زبور اور انجیل اور تورات اور داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نبیوں کو ہم پہچانتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کی برکت سے۔ سرکار کی برکت سے پہچانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے یہ وعدہ فرما دیتا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، سب تو بڑے ذلیلے لوگ نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے۔ گل صحیح ہے جی؟ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے سب تو بڑے ذلیل، سب تو بڑے ذلیل۔ آؤ میں قرآن پاک کی غور آیت مبارکہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک وال جا رہے ہیں۔ 9 ہجری دے اندر رومیاں دے خلاف لڑیا گیا غزوہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ توجہ کرنا، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام خود قرآن پاک کی آیت ہے۔ سرکار کے معجزوں میں سے ایک بہترین معجزہ کیا ہے؟ بہترین معجزہ قرآن پاک کی کتاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جس وقت سرکار جا رہے ہیں راستے دے اندر پتہ کیا ہے؟ تو انہوں پتہ ہے انتشاری جنہ دے دماغ ہے نا، دماغ دے وچ کئی بیماریاں ہوندیاں، تے او کئی بیمار بھی پیچھے پیچھے ٹور پے، منافقین پیچھے پیچھے ٹور پے تے ہسن لگ پے تے کھیڈن لگ پے، ہاتھ تے ہاتھ مارن تے تاڑیاں مارن تے آکھن جی ویکھو لو نویں گل سن لو جی، اے رومیاں دے خلاف لڑن چلے جے، اے نہ کامیاب ہو کے لا دسو اے نہ کامیاب ہونا ہے۔ ہسدے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور آخر تے منافقین جڑے سن اے پیچھے ٹولی بنا کے سب تو اینڈ تے رہندے سن، سب تو اینڈ تے رہندے سن، اے ہسن لگ پے تے گلاں کرن لگ پے۔ گل توجہ نہ سنیا جو جدے دل وچ خدشہ پیدا ہوندا ہے نا، اے سوچ تھوڑی جی گڑبڑ ہوندی ہے نا، اپنی سوچ دا علاج کر لے۔ میں انشاءاللہ دعائی دین لگا، انشاءاللہ علاج خود ہی ہو جائے گا۔ توجہ فرما، بڑی توجہ چاہیے۔ انہاں گل لے کر رہے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خام خیال ہے کہ میں جت کے آ جانا ہے، کامیاب ہو کے آ جانا ہے۔ لو نبی گل سن لو جی۔ سرکار رک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اینڈ تے جڑے بندے نا، کچھ بندے انتشاری بھی وچ ہوندے نے، انہاں نوں لیاؤ بلا۔ سرکار نے انہوں نے بلا لیا، 30,000 تو زیادہ مجمع سے۔ کنے 30,000 دے مجمع وچوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو جدا کر کے منافقین نو سرکار نے الگ لین لگا کے سرکار نے فرمایا لین تو پیچھے ہو جائے، فلانے تم ہی آ جا، فلانے تم ہی آ جا، فلانے تم ہی آ جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن پڑھن لگا توڑے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی یہ گلاں کردے رہو، یہ گلاں کردے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی میرے متعلق گل کر رہے سو یہ کامیاب ہو جانا ہے نہ صحابہ کرام کامیاب ہو کے ہونا ہے یہ گل کر رہے سو نہیں نہیں جی پینترا بدل لیا نا تو پتا منافق پینترا بدل لیں بڑی چھیتی ہو بدل لیں نہیں 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 اسی دے رستہ کٹن دی خاطر کہ رستہ بڑا لمبا ہے تے شدت دی گرمی ہے تے چلو راہ ذرا سفر دا پتہ نہ لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گل لے نہیں سرکار نے فرمایا میں تہاڈا ظاہر بھی جاننا میں تہاڈا باطن بھی جاننا اللہ پاک نے قرآن پاک نے در ارشاد فرمایا توجہ نہ سنیا جائے آیت مبارکہ ہس رہا سن سرکار دے بارے صرف سرکار دے بارے ہس رہا سن مذاق کر رہا سن اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر کے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اے بھی گل پوچھ لو مینوں اللہ تو جدا رکھ دیو آیتاں تو جدا رکھ دیو سرکار نے فرمایا نہ میں رب تو جدا واں نہ آیتاں تو جدا واں سرکار نے اے پوچھیا تے اللہ تعالیٰ نے جواب وچ کی فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما دیو کیا اب کیا اللہ و آیاتہی او دیاں آیتاں و رسولہی او دے رسول نال تسی ہس دے ہو اللہ دے بارے ہس دے ہو اللہ دیاں آیتاں دے بارے ہس دے ہو اللہ دے رسول دے بارے ہس دے ہو اللہ پاک نے اے نکھیڑ کر دیتا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے غلام جڑے جا رہے ہیں غزوے وچ جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نے سرکار تے اللہ دی آیت بن کے میدان کارزار چاہے نے علامہ اقبال نے پھر قلم اٹھایا پڑھ دیں گے اقبال پڑھی آج علامہ اقبال نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی قدرت نے مسکرا کے فرمایا اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا اے محبوب علیہ السلام تسی لو بھی ہو تسی قلم بھی ہو تسی اللہ دی کتاب بھی ہو اللہ دی کتاب بھی اقبال نے بھی کہا تے اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ بیان فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون تسی ہس دیو کیوں ہس دیو تسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و قربان جی جتھے قرآن ہے اتھے صاحب قرآن کا ذکر موجود ہے یہ قرآن پاک کو مٹانے کی جسارت کر رہے ہیں معاذ اللہ علیہ باللہ توہین کر رہے ہیں بے ادبی کر رہے ہیں لیکن گل یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مد مقابل نمرود نے لئی ٹکر تے جتیاں کھائیاں یاد ہے جتیاں کھا دیا تے ناکے چ مچھر بڑھ گیا روز فوجی بلاندا سی 8 گھنٹے ڈیوٹی اور فوجیاں دی سی 8 گھنٹے اور فوجیاں دی آ گئی کام کی کردے سن نمرود آندا سی میرے سر وچ لتر مار پہلو تھپڑاں تے گل آ گئی انہاں کہا نہیں تھپڑ نال مزہ نہیں ہونا وڈی جُتی لیاؤ
نمرود نے لئی ٹکر ابراہیم علیہ السلام نال، ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ کے تو نہ منجنیق دے ذریعے نال اگج بھی ڈالیا تے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تسی تشریف لے آؤ، تہاڈا رب حیات ہے، تہاڈا رب نو حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ تو قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آنا تہاڈا کام ہے، جواب وچ اے کہہ دینا یا نار قونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام نو تکلیف نہ آن دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ فرعون نے لئی ٹکر کی دی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دی ٹکر لئی، مد مقابل آیا، مٹا دوں گا میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مٹا دوں گا، ان کی ہستی کو مٹا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تسی ذرا رک جو، انہاں جادوگراں نو آکھو آجو سامنے آؤ مد مقابل۔ جس وقت مد مقابل آئے اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم اللہ غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، نہ تو آڈے ہاتھے چا سا مبارک ڈنڈا ہے، یہ ڈنڈا ہے۔ جس وقت سارے جادوگراں نے سامنے جس وقت وہ رسیاں سٹیاں تو سب بن گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ڈنڈا مبارک سامنے رکھیا، ڈنڈا ڈنڈا حضرت صاحب توجہ فرماؤ، ایک سایہ لکڑی کا ہے، لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لکڑی کے ڈنڈے کو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ رکھا، وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، نیچے والی چباری جو تھی سانپ کی وہ زمین کے ساتھ تھی، اوپر والی چباری چھت کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سارے سپاں نو جس وقت اڑپ کر کے کھا گیا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے نو ہاتھ لاؤ، ڈنڈے کو ہاتھ لگا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے نو ہاتھ لایا، اس سپ نو ہاتھ لایا، ڈنڈے دا ڈنڈا بن گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پکڑنا ہے، گرفتار کرنے آئے۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا آجا نہر تے آ، دریا تے آ، ذرا تیرا علاج کرنا سانو ہوندا ہے، آجا۔ جس وقت دریا تے آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا پیارے ڈنڈا مارے، ڈنڈا ایک مارا رستے 12 بن گئے، پانی رک گیا، موسیٰ علیہ السلام پار گزر گئے۔ جس وقت فرعون آگے نہیں آتا تھا پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ذریعے آیا، جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جس وقت دریا میں چلا ان کے گھوڑے بھی چلے، جبریل علیہ السلام تو سلامتی سے پار گزر گیا، اللہ پاک نے پھر انہوں نے ڈبو کے مارے۔ فرعون دیاں لتاں کھلیاں سان تے سر نیچے سی، بڑی بری موت آندی، ہمیشہ گل یاد رکھیا جائے۔ میں ڈنکے دی چوٹ دے اعلان کرنا چاہنا جس نے انبیاء کی مخالفت کی ہے، رسولوں کی مخالفت کی ہے، وہ ذلیل ہو کے مرے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو لاہور کا وہ گٹر خانہ جا کے دیکھ لو جس قادیانی نے قرآن پاک کی توہین کی تھی، ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کی کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو لیٹرین کے اندر مارا تھا اور گٹر کے اندر گندی موت مرا تھا کہ نہیں مرا؟ قادیانی کہتا ہے، قادیانی قرآن کی مخالفت، قرآن کی مخالفت کہتا ہے، میرے پاس وہی آتی ہے، اے جی وہی کون لا کے آندا جی؟ ٹیچی ٹیچی آندا جی، ٹیچی ٹیچی آتا جی، ٹیچی ٹیچی۔ میں کہ عربی میں ٹے نہیں ہوتی، ٹیچی ٹیچی نہیں ہوتا، یعنی میرے پاس ٹیچی ٹیچی آتا ہے۔ اچھا وہی کون سی لے کر آتا ہے؟ کہتا ہے انگلش میں لے کر آتا ہے۔ کون سی وہی لے کر آتا ہے؟ آئی لو یو، آئی لو یو کہتا ہے، آئی لو یو، آئی ود یو، یہ وہیاں آ رہی ہیں۔ پھر موت بھی بھڑی موت مریا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا لوگوں نے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ایک کمرے کے اندر انہوں نے بچوں کو بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھا کے آتے ہو بچوں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ اچھا جس وقت بچے گھر جاتے جا کے ماں کو کہتے ہیں اماں فلانی شے فلانے کمرے چ فلانے دراز چ میرے واسطے آ رکھی ہے،
آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بچوں کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، میں دکھا سکتا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جی، جنہوں ویکھن دی سوڑ ہوئے بھی انشاءاللہ سوڑ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ توجہ فرماؤ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بچے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کمرے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کمرے میں خنزیر رہتے ہیں۔ فرمایا اچھا تم نبی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اوے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کمرے میں خنزیر ہیں؟ انہوں نے کہا جی خنزیر رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خنزیر ہیں تو پھر خنزیر ہی ہو۔ جس وقت دروازہ کھولا تو ان کی گردنیں، ان بچوں کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر میں تبدیل کیا۔ قرآن پاک کو مت جلاؤ او یہودیوں اور عیسائیوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام تم نے جلایا، تم تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ ہو، تم تو تورات کا بھی گستاخ ہو، انجیل کا بھی گستاخ ہو، زبور کا بھی گستاخ ہو، سارے نبیوں کے گستاخ ہو۔ ہم تو عزت والے ہیں، ہم تو سارے نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی مسجد گلزار حبیب کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بلند کر رہا ہوں، ان کی شان بلند کر رہا ہوں۔ امن والے تو ہم لوگ ہیں، دہشت گرد ناروے والے ہیں، ڈنمارک والے ہیں، سویڈن والے ہیں، جرمنی والے ہیں، یہ گستاخ ہیں جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کی توہین کی۔ اصل میں بے ادب اور گستاخ وہ ہے، اور سب سے زیادہ دہشت گرد وہ ہے۔ امن والے وہ لوگ ہیں جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، صحابہ و اہل بیت دار کو مانتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ میں علامہ اقبال دے کلام ال نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تم بند کرنا چاہتے ہو؟ جی ہم بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہوگا۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے اذا ذکرتو ذکرتا معیہ، اذا ذکرتو ذکرتا معیہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تہاڈا ضرور ہو۔ اس جملے تے میرے کو ہزاراں دلائل موجود ہیں، جنیاں کو میں نے قرآن پاک دی آیتاں ہوندیاں میں ساریاں پڑھ سکنا جی۔ توجہ ہے جی، جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ساتھ ہے۔ ذکر مصطفیٰ بولیے، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ آیت پڑھ دینے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت دا مالک اللہ ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول عطا فرمائی ہے۔ رسول پاک دے ذریعے نال سارے نبیاں رسولاں نو عزت ملی ہے۔ اونا رسولاں دی برکت نال اللہ پاک نے ایمان والے انو بھی عزت عطا کی تھی۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ بولا تھا، اس آیت کے تحت ایک جملہ بولا تھا، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تسی بھی نماز پڑھ دے ہو۔ لوگ نماز کے اندر حضور کا ذکر اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ دا ذکر، حضور دا ذکر کری ہوندے، حضور دا ذکر کری ہوندے۔ اور میں کیا چلیو اپنے دماغ دا علاج کراؤ، جے علاج نہیں ہوندا تو میں قرآن شریف دی آیت پڑھ دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم
حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے، اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، تو ذات کی قسم محبوب دے حوالے نہ۔ محبوب مجھے تمہارے رب ہونے کی قسم، محبوب آپ کے رب ہونے کی قسم، آپ کے رب ہونے کی قسم، کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب کہ اپنے دل میں بھی مصطفیٰ کو حاکم نہ تصور کرے۔ اپنے دل میں بھی، دل میں ذرہ برابر بھی میل آ گئی، حضرت جی مرنا ہے، ہزاراں من مٹی وچ جانا ہے، فرشتیاں بہا لینا ہے، اے نہ ہوئے کہ قبر وچ کان پھڑا کے فرشتے لتر پہ مار دے۔ عقیدہ آج ہی ٹھیک کر لینا، سونا عقیدہ کرنا۔ علامہ اقبال نے ایک تخیل پیش کیتا ہے، وہ بھی عرض کرنا چاہنا۔ علامہ اقبال کی فرما دیں، آپ فرما دیں لوگ یہ کہتے ہیں نماز میں ذکر آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اگر سرکار دا ذکر نماز وچ آوے تے سرکار دی یاد وچ نال نہ آوے، علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر میری نماز بھی حجاب وچ رہی ہے، رکوع بھی حجاب وچ رہا ہے، میرا سجدہ بھی حجاب وچ رہا ہے۔ جدوں سرکار دی یاد ہوندی ہے اکھاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور بن لینا وا، میری نماز بھی قبولیت دے درجے دے فائد ہو جائے۔ پھر اقبال بولے، علامہ اقبال نے کہا توجہ کے ساتھ سنیے، نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن۔ لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور قرآن ہے، میں نے کہا اقبال نے بھی کہا تھا اور قرآن پاک نے خود فرمایا ہے میرا محبوب اللہ کی آیتیں، آیتیں قرآن نہیں ہیں، آیتیں قرآن نہیں ہیں، میرا محبوب آیت ہے۔ قل اب اللہ و آیاتہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت ہے۔ اللہ کی آیت کوئی توہین کی، قرآن کی توہین کی، قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا اس وجہ سے کہ نازل کرنے والا خدا ہے، اور جس سینے پہ مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا ہے نہ سرکار کا ذکر بند ہو سکتا ہے نہ قرآن کا ذکر بند ہو سکتا ہے۔ ڈنمارک والے، جرمنی والے کوئی چند دنوں بعد کوئی چند مہینوں بعد پھر سپ دی طرح باہر نکل کے آ جاندے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، امن والے ہم ہیں، ہم محبت کا درس دے رہے ہیں، یہ محبت کا درس ہے۔ مسجدوں کے اندر انبیاء کا نام لے رہے ہیں، رسولوں کا نام لے رہے ہیں، اور تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بھی جلایا تم نے، تورات کو تم نے جلایا ہے، انجیل کو تم نے جلایا ہے۔ میں تو عیسائیوں کو بھی کہا کرتا ہوں، میں نے اپنی مسجد جامع مسجد گلدار حبیب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ اگر تمہارا سینہ اگر چوڑا ہے، اگر تم اعتدال والے ہو تو میں آپ کو بھی دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، اپنے گردے کے سامنے ہمارے نبی کا بھی نام لکھ کر دکھا۔ لیکن کچھ کوڑیاں گلاں ہن تواڈے نال بھی کرنیاں نے، ناراض نہیں ہونا، جڑا ناراض ہوئے گا او کو میں معافی مانگنا، مینوں معافی منگن دی لوڑ تے نہیں، لیکن میں قرآن پڑھنا تواڈے سامنے۔ ہم بھی قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں نا، جو ہمارے حالات ہیں، تسی دسو باشعور احباب بیٹھے ہو، قرآن پاک جھوٹے قرآن چائے جاندے نے کہ نہیں جی؟ جھوٹیاں قسماں چاہیاں جاندیاں کہ نہیں؟ جھوٹیاں گواہیاں لبدیاں نہ گئیں، جھوٹیاں گواہیاں دے پیچھے کنا پیسہ خرچ ہوندا ہے، جھوٹیاں گواہیاں دتیاں جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دے نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلہ آج تک ہویا۔ ملک پاکستان دی تاریخ دے اندر مجھے کوئی شخص ایسا بتا کر دکھائے کائنات کے اندر، میں ہن ججاں نوں سلام ہی پیش کر سکنا، ہن کی کہہ سکوں، مجھے کوئی ایسا شخص دکھا دے آج تک جس نے یہ کوئی ایسا شخص دیکھا ہو جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا۔
قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہے یا چور نہیں ہے، اس کے سر عام بازار کے اندر اس کو لٹکا کر اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم نے قرآن کا حکم مانا. اور آج سے اللہ پاک نے فرمایا الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما. اللہ پاک نے فرمایا جڑا ایسا جرم کرے، الزانی والزانیۃ، عورت ہے مرد ہے، دو جرم کر دینے تو انہوں نے سنگسار کیتا جائے، سنگسار کیتا جائے. اگلی آیت پڑھ دینا. حضرت صاحب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہونا حوصلے نہ سنیا جے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے. من لم یحکم، جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں حضرت صاحب، قرآن کی آیت دکھا سکتا ہوں. اگلی آیت سنو، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا، وصال اقدس کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول بنے. خلیفہ اول جس وقت بنے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی. عمر فاروق آگے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا عمر فاروق کو پیچھے کر کے آپ نے فرمایا عمر فاروق پیچھے ہٹ جاؤ. جو حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو زکات دیتا تھا، زکات میں اونٹ دیتا تھا، اونٹ میں جو رسی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی چھپا کے رکھے گا تو ابوبکر صدیق اس کے ساتھ بھی جنگ کرے. یہ ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا. پھر جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق کو یہ فرمایا، عمر فاروق ہٹ گیا تو کہنے لگے ابو بکر صدیق کے دل کو اللہ رب العزت نے نور سے معمور فرمایا. قادیانی اس وقت فتنہ اٹھ گیا، مسلمہ قذاب دا اٹھ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ، آخری بات عرض کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جتنے غزوات لڑی گئی ہیں، اس غزوات کے اندر ٹوٹل 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. 260 لا لو، 270 لا لو، مختلف روایات میں. کنے بولو، بولیے سارے بولو. جس وقت مسلمہ قذاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور دے وصال تو بعد انہیں دعویٰ کر دیتا ہو سکا میں نبی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مسلمہ قذاب کے لیے، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا. جس وقت بھیجا صحابہ کرام گیا جا کے مسلمہ قذاب دے سامنے، جس وقت وہ دے کول بھی ہزاراں دا لشکر سی، ادھر بھی ہزاراں دے لشکر سی. انہاں جس وقت نعرہ ماریا، نعرہ تکبیر، آدھے کو نہیں رہا، نعرہ تکبیر. اگوں میں جواب یہی ہے، صحابہ کرام نے تلواراں نیامے ڈالی. انہوں نے کہا نہ بھی نہ اسی نہیں لڑنی. یہ تو لا الہ الا اللہ آکھن والے نے، اللہ اکبر آکھن والے. ابو بکر صدیق کو جس وقت خادم آیا گھوڑے تے، تیز رفتار گھوڑے تے جس وقت آیا تو حضرت ابو بکر آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا حضرت وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا اب اللہ اکبر کے نعرے پہ فیصلے نہیں ہونے، اب شان رسالت کے نعرے پر. زندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. میرے آقا کی ختم نبوت کے مد مقابل وہ نبوت کا دعویٰ کرے. ابو بکر صدیق صحابہ کرام کا وہ مجمع بھیجا، وہ صحابہ کرام بھیجے جو بدر والے تھے. ابو بکر صدیق بدر والوں کو کسی جگہ نہیں جانے دیتے تھے. کہیں ان میں سے کوئی بھی شہید ہو گیا تو یہ حضور کی امانتیں ہیں،
یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے، امانت آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ لیکن جس وقت اس غزوے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جا کے مد مقابل نعرہ ماریا، جے سینے دے وچ پیار ہوئے تے آکھنے چارج کوئی نہیں، نہ بھی آکھو کہ نعرہ رسالت میں خود لا لانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب جا کے نعرہ لگانا ہے نعرہ رسالت، انجز نعرہ لانا ہے کہ در و دیوار گواہ ہو جان، ہواواں تے فضاواں عرش مولا تک گل پہنچ جائے مصطفیٰ کریم دے غلام سرکار نو اللہ دا آخری نبی۔ آپ نے پھر فرمایا، پھر صحابہ کرام نے جو نعرہ رسالت لایا نا تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آکھیا، صحابہ اے نعرہ ادوں چلیا سی، نعرہ رسالت۔ ایک دعوت دے کے میں اجازت چاہنا، نبی پاک بیان تے اگر میں سارا دن بھی لگا رہا تو میرے کو بیان ختم نہیں ہوندہ، اللہ دے فضل اللہ سرکار دے صدقہ۔ باہر کہا آج انشاءاللہ بفضل ہی تعالی جس کے سینے میں ایمان کی رتی ہے، جو قرآن پاک کو نوری کتاب، اللہ کی کتاب، ہدایت والی کتاب مانتا ہے، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہاں سے سلام پڑھنے کے بعد ہم نے سیدھا میلاد مصطفیٰ چوک میں جانا ہے، تو میرے شیخ مفکر اسلام صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب کی قیادت میں مرکزی جامع مسجد کھجور والی سے یہ جلوس نکل رہا ہے، ریلی نکل رہی ہے، تحفظ عظمت قرآن پاک کے سلسلہ میں نکل رہی ہے۔ آپ کا بھی حصہ تھوڑا سا چاہیے، حصہ یہی چاہیے کہ آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ چلیں۔ صرف وہاں حضرت صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، اس خطاب کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے محبت کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جو حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ جی، نماز جمعہ کے بعد آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ وہاں حضرت صاحب کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے، یہ قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے ذکر خدا بھی ہوتا رہے گا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا، ذکر قرآن بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تو حاضری